اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ سورہ بقرہ کی 40 آیت پہ ہم پہنچ چکے ہیں۔ لاسٹ جو رکوع ہم نے پڑھا تھا اس میں ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کا جو قصہ ہے اس کے بارے میں ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے جو ہے وہ ہماری تخلیق کی۔ اس رکوع میں نے آپ سے ایک کویسچن بھی کیا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے بھی غلطی ہوئی تھی اور جو شیطان تھا اس سے بھی غلطی ہوئی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے شیطان کو اس کی غلطی کرنے پر مردود کہلا دیا، اور جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کو جو ان سے بھی غلطی ہوئی تھی لیکن ان کو جو ہے وہ جنت میں بھیج دیا اپنا خلیفہ بنا کے۔ اب ایسا کیوں کیا اللہ تعالیٰ نے؟ دیکھیں، سب جس بچے نے بھی آنسر کیا تھا سب کا ٹھیک تھا الحمدللہ۔ شیطان نے جو ہے وہ دو باتیں تھی شیطان کی۔ ایک تو اس نے سب سے پہلے اس نے تکبر کیا۔ اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ دو گناہ بہت ہی زیادہ ناپسندیدہ ہیں۔ ایک تو شرک اللہ تعالیٰ کو بہت ہی ناپسندیدہ جو ہے نا وہ عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ بالکل بھی نہیں چاہتا، ان کو بہت برا لگتا ہے جب کوئی بھی ان کے ساتھ شرک کرتا ہے۔ اور دوسرا جو تکبر کرتا ہے، جو بھی انسان تکبر کرتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تکبر کرنے کا حق صرف مجھے ہے اور کسی کو نہیں ہے۔ تو وہ بھی اس نے تکبر کیا فرسٹ، اور دوسرا اس نے غلطی کی لیکن اس کو اپنی غلطی پر شرمندگی نہیں ہوئی، اس نے توبہ نہیں کی۔ دوسری طرف جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام جو تھے، جب ان سے غلطی ہوئی تو فوراً انہیں شرمندگی محسوس ہوئی، انہوں نے توبہ فوراً اللہ تعالیٰ سے توبہ کی کہ اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے اور آپ مجھے جو ہے وہ معاف کر دیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کو کلمات سکھائے توبہ کے، کیسے جو ہے وہ توبہ کرنی ہے، دین ان کی جو ہے وہ توبہ قبول ہوئی۔ اس طرح جو ہے وہ شیطان کو مردود اللہ تعالیٰ نے کہلا دیا اور حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی۔ آج ہم جو ہے وہ نیکسٹ آیات پڑھیں گے۔ نیکسٹ آیات میں جو ہے نا وہ ایک الگ سے واقعہ سٹارٹ ہونے جا رہا ہے۔ پہلے حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ کیسے انسان کی تخلیق ہوئی۔ اب جو واقعہ اللہ تعالیٰ بتانے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ دنیا میں پہلا مذہب کیا تھا، جب یہ دنیا بنی تھی تب کون سا مذہب تھا۔ پورے جیسے وہ پوری کتابیں نازل ہوئی، توراۃ، زبور، انجیل اور انبیاء پر نازل ہوئی، وہ سارا اب اللہ تعالیٰ ہمیں بتائیں گے، ٹھیک ہے۔ اگلے 10 رکوع میں جو ہے ہم نے بنی اسرائیل کا جو ہے نا وہ واقعہ پڑھنا ہے۔ واقعہ جو ہے نا آیات کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک سٹوری بتاؤں گی، جیسے ہم نے لاسٹ آدم علیہ السلام کی سٹوری پڑھی تھی، تاکہ ہم جیسے جیسے لفظی ترجمہ پڑھے آپ کو جو ہے وہ اندازہ ہو کہ اچھا یہ چیزیں آپ ریلیٹ کر سکیں کہ اچھا یہ چیز ایسی ہے اور یہ چیز ایسی ہے۔ ان کی ہسٹری، بنی اسرائیل کی ہسٹری آپ کو پتہ ہونی چاہیے۔ میری آج طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، میں بھی ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے میری آواز میں پرابلم ہو۔ اگر آپ کو کسی بھی پوائنٹ کی سمجھ نہیں آتی تو آپ سپریٹلی مجھ سے جو ہے نا وہ اس پوائنٹ کے بارے میں پوچھ سکتی ہیں، اور دوسرا آپ میرے لیے دعا بھی کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحت عطا فرمائے اور میں صحیح طریقے سے پراپر لیکچر بنا سکوں۔ اب ہم آیت نمبر 40 سٹارٹ کرتے ہیں سورہ بقرہ کی۔ اللہ تعالیٰ اس میں فرماتے ہیں یا بنی اسرائیل، یا کا مینہ اے پکارے اللہ تعالیٰ یہاں پہ، یا اے بنی بیٹے، اولاد، ٹھیک ہے، بیٹے بھی بول سکتے ہو آپ یا اولاد بھی بول سکتے ہو، اسرائیل یعقوب کی۔ اب دیکھیں یہاں پہ جو ہم نے اگلے 10 رکوع میں پڑھنا ہے نا وہ بنی اسرائیل کے بارے میں ہی پڑھنا ہے، بنی اسرائیل کی تاریخ کے بارے میں، ان کے گناہوں کے بارے میں، ان کو جتنے انعام اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ دیے ہیں، ان کو انعام جو ہے جو دیا اور وہ پھر انعام ان سے چھن گئے، کیوں چھنے گئے اور ان پہ کیا کیا عذاب آئے، یہ ساری جو ہے نا اللہ تعالیٰ اب ہمیں ان کے واقعات بتائیں گے۔ اب ان کے واقعات بتانے کا مقصد کیا، اللہ تعالیٰ ہمیں کیوں پہلی قوموں کے واقعات بتا رہے ہیں، اس لیے تاکہ ہم نصیحت حاصل کریں اور اس سے عبرت حاصل کریں، ٹھیک ہے۔ آپ دیکھیں فار ایگزامپل آپ اس کی جو ہے نا ایسے لے لیں، جیسے کوئی آپ کا بردر ہے اور اس نے کوئی بزنس سٹارٹ کیا تھا اور اس نے کوئی ایسے کام کیا جس کی وجہ سے اس کو نقصان ہوا اس میں۔ اب آپ بھی جو ہے وہ بزنس سٹارٹ کرنا چاہ رہی ہیں تو آپ کی والدہ جو ہے نا وہ آپ کو روکتی ہیں کہ تمہارے بھائی نے یہ کام کیا تھا اور تم جو ہے نا یہ کام نہ کرنا تاکہ تمہیں بھی نقصان نہ ہو۔ اسی طریقے سے بالکل وہ مدر کی طرح جو ہے نا اللہ تعالیٰ ہمیں پروٹیکٹ کرنا چاہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں پہلے واقعات جو ہے وہ بتا کے کہ دیکھو انہوں نے یہ کیا تھا، اس کی وجہ سے ان پہ عذاب آیا، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پہ آیا اور ان کو اب جو ہے قیامت میں سخت عذاب ملے گا۔ تم لوگوں نے جو ہے یہ کام نہیں کرنے، خود کو دیکھنا ہے کہ ہم یہ کام تو نہیں کر رہے، کیا ہم بھی ان لوگوں جیسے تو نہیں ہیں۔ تو وہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے نا وہ ان کی قصے اور جو واقعات ہیں وہ اس لیے بتا رہے ہیں تاکہ ہم ایمان والے جو ہیں وہ عبرت اور نصیحت حاصل کر سکیں۔ اب ہم جو ہے نا وہ بنی اسرائیل کی ایک ہسٹری پڑھ لیتے ہیں۔
جو بنی اسرائیل، یہ جو اسرائیل ورلڈ ہے نا، یہ عبرانی زبان کا ورلڈ ہے، ٹھیک ہے، عبرانی زبان کا ورلڈ ہے، اور اسرا کا مین ہے بیٹے، ٹھیک ہے، اور ایل کا مین ہے اللہ کے، یعنی اللہ کے بیٹے. جیسے ہم عربی میں بولتے ہیں نا عبداللہ، اللہ کا بیٹا، ٹھیک ہے، سیم ویسے ہی عبرانی زبان میں نا اسرائیل بولتے ہیں. اور یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا. حضرت یعقوب علیہ السلام کون تھے؟ یہ سٹار سے ہمیں پتہ ہونا چاہیے، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، ان کے 2 ساتھ زیادہ تھی. یہ جو لڑی چل رہی ہے نا بنی اسرائیل کی، یہ وہیں سے چل رہی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے. یاد رکھنا آپ نے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، جو کہ ان کو بڑھاپے میں ملے تھے، جوانی میں نہیں ملے تھے، بڑھاپے میں جا کے جو ہے ان کو بیٹے کی بشارت ملی تھی. یہ بھی ہم آگے جا کے وہ واقعہ، بہت ہی خوبصورت واقعہ، وہ بھی جو ہم پڑھیں گے. بڑھاپے میں جا کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 2 ساجزادوں کی خوشبری ملی تھی. ایک تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام، اور ایک تھے حضرت جو ہے وہ اسحاق علیہ السلام. اب ان کی والدہ ڈیفرنٹ تھی، مطلب 2 بیویوں میں سے آپ کو 2 بیٹے ہوئے تھے. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو والدہ تھی وہ تھی حضرت ہاجرہ علیہ السلام، اور جو حضرت اسحاق علیہ السلام کی والدہ تھی وہ تھی حضرت سارہ علیہ السلام. ہمیں وہ قربانی کا سارا واقعہ کہ کیسے اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جو ہے وہ مکہ میں چھوڑ آئے تھے. وہاں پہ نہ کوئی پانی تھا، نہ کوئی کھانے کی چیز تھی، اور سارا جو ہے وہ پھر جیسے وہ جو حاجرہ تھیں وہ بھاگی تھیں، اور کیسے وہ آب زمزم کا پانی پھوٹا، اور پھر ارد گرد جو ہے وہ سارے لوگ آ گئے. یہ سارا واقعہ ہمیں تقریباً پتہ ہے، لیکن یہاں پہ میں آپ سے ڈسکس نہیں کروں گی. انشاءاللہ آگے جو ہے وہ آئے گا، ہم وہاں ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے. یہاں آپ کو بنی اسرائیل کی ہسٹری پتہ ہونی چاہیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام. اب جو حضرت اسحاق علیہ السلام ہے نا، یہ حضرت جو ہے سارہ کے بیٹے تھے. ان کے بیٹے تھے آگے سے حضرت یعقوب علیہ السلام، ٹھیک ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام بیٹے تھے حضرت اسحاق علیہ السلام کے، اور یعقوب علیہ السلام کے جو ہے وہ آگے سے 12 بیٹے تھے، جن کے الگ الگ 12 قبیلے بنے، اور ایک بہت ہی جیسے ہوتا ہے نا کہ شہر بن جانا، ویسے بنا تھا. تو ان کو جو ہے حضرت جو یعقوب علیہ السلام ہے نا، ان کو یہ اسرائیل کا لقب ملا تھا، ان کو کہتے تھے اسرائیل. تو یہیں پہ اللہ تعالیٰ ان کی جو اولادیں ہیں، جو 12 قبیلے بنے تھے آگے سے، جو ان کے 12 بیٹے تھے، دین جو ہے ان سے قبیلے بنے، لوگ آگے ان کی تعداد بڑھی. تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ ان کو یہاں پہ مخاطب ہیں کہ یا بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب. سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کو ایک بات یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ جتنے بھی انبیاء کرام آئے ہیں نا اس دنیا میں، وہ سارے کے سارے جو ہے وہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی جو اولاد ہے حضرت یعقوب علیہ السلام سے، ٹھیک ہے، ان سے آئے ہیں. صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے واحد نبی ہیں جو کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے آئے ہیں. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کوئی نبی نہیں ہوا سوائے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے. تو جو ہے یہ بھی ایک پوائنٹ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. اب آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا بنی، اے اولاد اسرائیل یعقوب کی، اذکروا تم یاد کرو، نعمتی میری نعمت کو، التی جو انعمت میں نے تم پر کی، میں نے بخشی، علیکم تم پر. اب یہاں کون سی نعمت کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے؟ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا ذکر ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر نبوت بخشی. میں نے ابھی آپ کو بتایا نا کہ جتنے بھی نبی تھے، یہ ایک بہت پراؤڈ والی بات ہوتی ہے کہ جتنے بھی کم و بیش کتنے اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجے ہیں، پیغمبر بھیجے ہیں، تو یہ ایک بہت پراؤڈ والی بات ہوتی ہے کہ ہماری نسل سے جو ہے وہ نبی آ رہے ہیں. تو یہ ان کے لیے بہت بڑی نعمت تھی. تو اللہ تعالیٰ ہم سے فرما رہے ہیں کہ وہ نعمت یاد کرو جو میں نے تمہیں بخشی. اس کے علاوہ ان پہ اللہ تعالیٰ کی اور بھی بہت زیادہ نعمتیں تھیں، جیسے من و سلویٰ کا اترنا، ان کے لیے پہاڑوں کا جو ہے وہ رستے بنا دینا، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم جو تھی ان کے لیے جو وہ ان پہ فرعون نے لشکر لے کر آیا تھا تو دریا میں رستہ بن گیا تھا. یہ ساری بنی اسرائیل کے لوگ تھے جن پر اللہ تعالیٰ نے نعمتیں کی تھی. تو اللہ تعالیٰ ان کو وہ نعمتیں یاد کرا رہے ہیں کہ آپ کو پتہ بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ کی بہت بہت لاڈلی قوم تھی، بہت زیادہ. ان پر اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ اپنے کرم کیے تھے، بہت زیادہ ان پہ نعمتیں کی تھی، لیکن انہوں نے اتنی ہی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی بھی کی. آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَأَوْفُوا اور پورا کرو بِعَہْدِی، بی کا مین میرا، بِعَہْدِی میرا عہد، اوفی میں پورا کروں گا، بِعَہْدِکُم تمہارا عہد. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ کون سے عہد کی بات ہو رہی ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا. آپ کو میں نے جب پہلے لیکچرز میں نے بتایا تھا کہ ہم جو ہے اس دنیا میں آنے سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ کو ایک وعدہ کر چکے ہیں کہ ہم مانتے ہیں کہ آپ اللہ ہو.
ٹھیک ہے، یا ہم اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے وعدہ کر چکے ہیں. کوئی بھی بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو وہ مسلمان ہی پیدا ہوتا ہے، وہ اس ایمان کے ساتھ ہی پیدا ہوتا ہے کہ اللہ ایک ہے. دین وہ اپنے سراؤنڈنگ، اپنے جو بھی وہ ماحول وغیرہ دیکھتا ہے اس کو اڈاپٹ کر لیتا ہے. تو اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ اس عہد کو بول رہے ہیں کہ تم میرا عہد کو پورا کرو جو اللہ تعالیٰ نے تم سے کیے ہوئے ہیں. مین کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، نیک عمل کرو، دنیا میں فساد نہیں پھیلاؤ، اور میں تمہارا عہد پورا کروں گا. مین کہ تم پہ اپنی نعمتیں پوری کروں گا، تم کو جو ہے وہ جنت عطا کروں گا. وَإِيَّايَ اور مجھ سے ہی فرحبون ڈرو. یہ دیکھیں جو الحمد شریف میں ہم نے پڑھا تھا نا، ایاک نعبد، ہم صرف تیری ہی. یہاں صرف اللہ تعالیٰ فرحبون بھی فرما سکتے تھے کہ مجھ سے ڈرو. اللہ تعالیٰ نے یہاں سورہ فاتحہ کی طرح تاکید کی ہے ہم سے، وَإِيَّايَ صرف مجھ سے ہی، صرف میری ہی عبادت کرو. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اور صرف مجھ سے ہی مدد مانگو. اسی طریقے سے یہاں بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایک تاکید فرما رہے ہیں، وَإِيَّايَ اور صرف مجھ سے ہی فرحبون تم ڈرو. اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَآمِنُوا اور تم ایمان لاؤ بِمَا اس پر جو انزلتو میں نے نازل کیا، مصدقاً تصدیق کرنے والا. اب یہاں پہ کس بات کون سی نازل اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہے ہیں؟ یہاں پہ قرآن مجید کے بارے میں نازل ذکر فرما رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرمائے تم اس پر ایمان لاؤ جو میں نے نازل کیا، مصدقاً تصدیق کرنے والا. قرآن مجید ہماری باقی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے نا، تورات، زبور، انجیل، جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے وہ کتابیں نازل کی ہیں ان سب کی تصدیق کرنے والی قرآن مجید ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم سب اس پر ایمان لاؤ جو میں نے نازل کی. کس پہ نازل کی؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جو کہ تصدیق کرتی ہے لما اس کی جو معکم تمہارے پاس ہے. اب ان کے پاس کیا تھا؟ بنی اسرائیل کے پاس تورات تھی، ٹھیک ہے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ اتری تھی. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم جو ہے نا، جب بھی کوئی نبی آتا ہے نا تو اس پہ یہی لازم ہوتا ہے کہ اس نے جو ہے نا وہ جو کتاب ہے نا اس پہ عمل کرنا ہے جو کسی نبی پر اتری ہے. لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے نا تو اللہ تعالیٰ نے سب کو حکم دیا تھا کہ جس کے پاس جو بھی کتاب ہے نا وہ اس پہ عمل نہیں کرے گا، بلکہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کتاب نازل ہوگی اس پر سارے کے سارے عمل کریں گے. تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ وہی فرما رہے ہیں کہ تم ایمان لاؤ، کیونکہ یہودی لوگ کیا کرتے تھے، وہ سب جانتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، ان کی کتابوں میں صاف صاف نبی پاک کے بارے میں لکھا ہوا تھا، لیکن اس کے بعد بھی وہ ایمان نہیں لاتے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو کہ تم ایمان لاؤ اس پر جو تصدیق کرتی ہے تمہاری کتابوں کی بھی. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا اور نہ تکونوا ہو جاؤ اولا پہلے کافرین کافر بھی اس سے. اب یہاں اللہ تعالیٰ ان کو پہلے کافر کیوں بول رہے ہیں؟ سوچنے والی بات ہے نا کہ دوسروں جو مدینہ میں رہنے والے تھے ان کو بھی بول سکتے تھے، یہاں مکہ میں رہنے والوں کو کیوں اللہ تعالیٰ جو ہے نا اللہ تعالیٰ یہودیوں کو ہی کیوں یہاں پہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ کہہ رہے ہیں کہ تم پہلے کافر نہ ہو جانا؟ اس لیے کہ ان کے پاس پہلے کتابیں موجود تھی. جو مدینہ میں اوس و حجر قبیلے رہتے تھے نا ان کو علم نہیں تھا، لیکن یہ جو یہودی لوگ ہیں نا ان کے پاس سارا علم تھا، ان کے پاس کتابیں تھی، تورات میں صاف صاف جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہوا تھا کہ ایک پیغمبر آئے گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کمپلیٹ لکھا ہوا تھا. آگے آیت آئے گی کہ جس میں اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ یہ یہودی لوگ نبی پاک کو ایسے پہچانتے تھے جیسے کوئی والد اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے، لیکن اس کے بعد بھی جو ہے یہ انکار کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارے پاس علم ہے. یہاں یہ بھی بات ہو رہی ہے کہ اگر ہم جانتے بوجھتے بھی گناہ کریں، مین کہ ہمیں پتہ ہو کہ یہ گناہ ہے، اور پھر بھی ہم جو ہے وہ عمل کر لیں گے، چلو چھوڑو ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں گے تو اس کی بھی ہمیں سزا ملے گی. تو اللہ تعالیٰ ہم سے یہی کہہ رہے ہیں کہ تمہارے پاس کتاب موجود تھی اور تم جو ہے نا وہ پہلے کافر نہ بن جانا کہ تم پہلے انکار کرو قرآن مجید کا اور تم پہلے کافر بن جاؤ. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولا اور نہ تشترو عوض نہ لو، مطلب نہ خریدو بآیاتی میری آیات کو، ثمناً قیمت میں، قلیلاً تھوڑی، وإیایا اور مجھ سے ہی فاتقون ڈرو. اب یہاں سے کیا مراد ہے؟ ہم دیکھیں جو ہے وہ جو یہودی لوگ تھے نا وہ کیا کرتے تھے، وہ تھوڑا سا مان لیتے تھے اور آیات میں رد و بدل کر دیتے تھے.
اگر کسی امیر کے لیے جو ہے وہ انہوں نے ان کے کوئی حکم ساتھ اس نے کوئی گناہ کیا ہے تو وہ کیا کرتے تھے، وہ گناہ اس سزا سے بچنے کے لیے وہ اپنے پادری کو پیسے دیتے تھے کہ تم جو ہے نا اس کام کو چینج کر کے دوسرا لگا دو تاکہ ہمیں سزا نہ ملے، تو وہ پیسے لے کے اپنی آیات میں جو ہے وہ رد و بدل کر دیتے تھے۔ تو ان کو جو ہے نا اللہ تعالیٰ یہاں روک رہے ہیں اس آیت میں، جو ہے وہ ایک کعب بن اشرف تھا، ٹھیک ہے، جو علماء تھا یہود کا، بہت بڑا عالم تھا کعب بن اشرف، اس کے حق میں بھی کہتے ہیں یہ آیت جو ہے وہ نازل ہوئی ہے۔ وہ کیا کرتا تھا، وہ اپنی قوم کے جو جاہل لوگ ہوتے تھے ان سے پیسے وصول کرتا تھا، ہر سال ان سے وظیفے اس نے مقرر کیے ہوئے تھے، ان لوگوں سے جو ہے نا باغات کے جو پھل تھے اور رقم رقوں کے اپنے ان کے جو باغ تھے اور ہر چیز سے ان سے وہ اپنے پیسے اپنا حصہ جو ہے نا وہ لیتے تھے، جیسے حکومت بھی جو ہے نا وہ ٹیکس وغیرہ لیتی ہے، تو وہ جو ہے نا ان سے ٹیکس لیا کرتے تھے۔ تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو انہوں نے جو ہے نا، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سارے دین کے بارے میں بتایا تو وہ لوگوں کو اندیشہ ہوا کہ اگر توریت میں جو ہے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت موجود ہے، ساری تعریفیں موجود ہے، لیکن اگر ہم اس کو تسلیم کر لیں گے تو جو ہمیں مال ملتا ہے نا وہ ملنا بند ہو جائے گا، لوگ سارے کے سارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلے جائیں گے، اور جو ہمیں ان کے باغات میں سے جو ہم ہر سال ان سے ٹیکس لیتے ہیں وہ ہمیں نہیں ملے گا۔ تو انہوں نے یہاں پہ رد و بدل کر دی اور سارا وہ چینج کر دیا کہ نہیں، ہمارے تو توریت میں کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہی نہیں ہے۔ اور یہ جو آیات میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ ہر آیات جو ہے وہ قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے ہدایت ہے، مین کہ یہ آیت ہمارے لیے بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک بندے کی ہر چیز جان دے کہ یہ بھی کرے گا وہ بھی کرے گا۔ جیسے فار ایگزامپل میں آپ کو ایگزامپل دیتی ہوں، آج کے زمانے میں آپ کو کوئی بلاتا ہے درس دینے کے لیے کہ آئے ہمارے گھر اور آ کے درس دے دیں، اب آپ ان کے گھر جاتے ہو تو آپ وہ بولے کہ آپ نے یہ چیزیں بیان نہیں کرنی کیونکہ یہ ہمارا عقیدہ تھوڑا اس طرح کا ہے، تو آپ ذرا پرہیز کیجیے گا، ان لوگوں نے آنا ہے اور وہ ذرا اس عقیدے کے مالک ہیں، تو آپ یہ باتیں ان کا نام نہ لیجیے گا یا ان کے بارے میں آپ بات نہ کیجیے گا۔ تو اگر آپ مان جاتے ہو، ٹھیک ہے، تو وہ بھی یہی ہے کہ تھوڑے داموں میں آپ نے اللہ کی آیات کو بدل دیا، کیونکہ جب آپ ایک عالم کے طور پہ جاتے ہو، جب آپ نے قرآن پڑھنا ہے، جب آپ نے کسی کو احکام بتانے، چیزیں بتانی ہیں، تو آپ نے کچھ چھپانا نہیں ہے، سیدھا سیدھا صاف صاف ہر چیز بتانی ہے، بے شک اگلے کو برا لگے جو بھی ہو، حق بات آپ نے بتانی ہے۔ تو اگر آپ بھی اس طرح کرتے ہو کہ چلو ٹھیک ہے اس کو برا نہیں لگے، ہم اس طرح نہیں کرتے، تو یہ آیت آپ پہ بھی آتی ہے کہ آپ بھی جو ہے وہ تھوڑی قیمت پہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو بدل رہے ہو۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِيَّايَ، اور مجھ سے ہی فَاتَّقُونَ، تم ڈرو۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا، اور نہ، تلبسو، تم ملاؤ، الحق، حق کو، بالباطلی، باطل کے ساتھ، وتکتموا، اور نہ چھپاؤ، الحق کا، حق کو، وانتم تعلمون، جبکہ تم جانتے ہو۔ یہ وہی بات اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب کوئی بندہ چینج کر لے اپنی بات کہ چلیں ٹھیک ہے آپ کے کہنے پہ ہم یہ کام نہیں کرتے، آپ حق کو چھپا لیتے ہو، ٹھیک ہے، باطل سے، تو وہیں اللہ تعالیٰ کی یہ آیت آپ پہ صادر ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کبھی بھی حق کو باطل سے نہ ملاؤ اور کبھی بھی حق کو نہ چھپاؤ، جو حق بات ہے، بے شک ہزاروں لوگ ہوں، جتنے بھی ہوں، آپ نے حق بات کہنی ہے۔ ایک قوم تھی جس کا ذکر ہم آگے پڑھیں گے انشاءاللہ، 3 گروہ تھے ان کے، ایک تھا جو گناہ گار تھا، جو کافر تھا، اور دوسرا تھا جو نیک تھا، نیک عمل کرتا تھا، لیکن ان لوگوں کو روکتا نہیں تھا، کہتا نہیں تھا کہ یہ غلط چیز ہے، یہ حق چیز نہیں ہے، یہ غلط تمہیں جہنم کی طرف لے جائے گی، یہ نہ کرو، وہ نہیں روکتے تھے، کہتے تھے ان کے اعمال ان پہ، ہمارے اعمال ہم پہ ہیں، ہم ان کو کیوں روکیں، ایویں ہم بولیں گے تو ہماری عزت ہی کم ہوگی۔ اور تیسرا گروہ ایسا تھا جو نیک تھا اور ان لوگوں کو برے کاموں سے روکتا بھی تھا کہ نہیں یہ کام غلط ہے، یہ تم نہیں کرو، بے شک جتنا بھی کوئی امیر آدمی ہو، جتنا بھی کوئی پیسے والا ہو، وہ ان کو روکتے تھے اور کہتے تھے کہ تم یہ عمل نہیں کرو، یہ گناہ کے کام ہے، ان سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں روکا ہوا ہے۔ تو کیا ہوا، جب اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا نا تو 2 فرقے ان میں سے تباہ و برباد ہو گئے، دونوں کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ بندروں اور سور کی شکل میں بنا دیا تھا، ایک وہ جو کفر کر رہا تھا، جو غلط کام کر رہے تھے، اور دوسرا وہ فرقہ جو نیک تو عمل کر رہا تھا لیکن ان کو منع نہیں کر رہا تھا کہ یہ غلط کام ہے اور یہ صحیح کام ہے۔ تو وہ دونوں فرقے تباہ و برباد ہوئے تھے، صرف ایک فرقہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے بچایا تھا، جو ان کو روکتا بھی تھا اور نیک عمل بھی کرتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کبھی بھی حق کو باطل سے نہ ملاؤ، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جبکہ تم جانتے ہو۔
وَأَقِیمُوا اور قائم کرو الصلاۃ نماز، وَآتُوا الزکوٰۃ اور ادا کرو زکوٰۃ، وَارکعوا اور رکوع کرو مع الراکعین رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ اب یہاں پہ کچھ احکامات آ گئے ہیں اللہ تعالیٰ کے، وہ کون کون سے ہیں؟ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قائم کرو نماز، ٹھیک ہے، اور زکوٰۃ ادا کرو۔ قائم کرو نماز کا میں پہلے بھی ایک دفعہ جو سورہ فاتحہ میں آپ سے اس کا میں نے تفسیر ڈسکس کی تھی کہ قائم کرنا کیا ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ نے ایک نماز پڑھی، دو نماز پڑھی، بس ٹھیک ہو گیا، جب آپ کا دل کیا آپ نے نماز پڑھ لی، اور جب آپ کا دل کیا آپ نے نماز چھوڑ دی، ایسا نہیں۔ قائم کا مطلب ہوتا ہے کہ جو مرضی ہو، آپ جتنے مرضی بیمار ہو، آپ کو جو ہے وہ نماز قائم کرنی ہی کرنی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی تھے ابن مہتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ نبینا تھے، ان کو نظر کچھ نہیں آتا تھا، تو وہ ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ میں نبینا ہوں، مجھے رستے میں آتے جاتے بہت پرابلم ہوتی ہے، تو کیا مجھے یہ حکم ہے کہ میں گھر میں رہ کے نماز پڑھ سکوں؟ تو پہلے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، تم نبینا ہو، تمہیں نظر نہیں آتا، تم گھر میں بیٹھ کے نماز پڑھ سکتے ہو۔ لیکن جب وہ جانے لگا تو نبی پاک نے اس کو واپس بلایا، اور نبی پاک نے اس سے پوچھا کیا تمہارے گھر میں اذان کی آواز جاتی ہے؟ کیا تمہارے کانوں میں وہ جو ہے، جب تم گھر میں ہوتے ہو تمہارے کانوں میں آواز جاتی ہے اذان کی؟ تو اس نے بولا جی میرے کانوں میں جاتی ہے۔ تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی چھوٹ نہیں ہے، جب تمہارے کانوں میں تمہارے گھر تک اذان کی آواز جاتی ہے تو تم نے مسجد میں ہی آ کے نماز پڑھنی ہے۔ تو اتنا سخت حکم ہے نماز کا۔ حضرت ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا جو جسم تھا وہ پورا پیرالائزڈ ہو چکا ہوا تھا، صرف ان کی جو ایک شہادت والی انگلی ہے نا وہ تھوڑا موومنٹ کرتی تھی، پھر بھی وہ اس جو شہادت والی انگلی ہے نا اس کے ساتھ وہ نماز پڑھا کرتے تھے، اتنی وہ پابندی کرتے تھے۔ اور ہم لوگوں کو تو آج کل سر درد ہو یا ہلکا سا بخار ہو ہم نمازیں چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قائم کرو نماز کو، صرف پڑھنی نہیں ہے، قائم کرنی ہے۔ وآتوا الزکوٰۃ اور ادا کرو زکوٰۃ، وارکعوا مع الراکعین اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اب یہاں پہ جو رکوع کرنے کی بات ہو رہی ہے نا کہ رکوع کا مین تھا جھکنا، ٹھیک ہے، اور کن کے ساتھ؟ یہاں پہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، ٹھیک ہے، جو مردوں کو حکم ہے کہ وہ مسجد میں جا کے جماعت کے ساتھ نماز ادا کرے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ رکوع کرو، کن کے ساتھ؟ رکوع کرنے والوں کے ساتھ، مین کہ اکیلے نماز نہیں پڑھنی، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی ہے۔ عورتوں کے لیے تو حکم ہے نا، وہ گھر میں اکیلے نماز پڑھتی ہیں، عورتوں کے لیے تو اتنا حکم ہے کہ اگر تم نے حال میں نماز پڑھنی ہے تو کمرے میں پڑھو، اگر تم نے کمرے میں پڑھنی ہے تو تم کسی کھوٹری میں جا کے پڑھو، اتنا ہے کہ جتنا چھپ کے ہو سکو نا تم پڑھو۔ عورت کو پورا وہ عورت کو اللہ تعالیٰ نے ایک حیا والا بنایا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم جو ہے نا وہ اسی لیے چھپ کے، جتنا آپ چھپ کے نماز پڑھو گے اتنا اجر ملے گا آپ کو۔ اگر آپ حال میں نماز پڑھتے ہو اور اس کے بجائے آپ کمرے میں پڑھو گے تو آپ کو اس میں مزید ثواب ملے گا، اور اگر آپ کمرے میں نماز پڑھتے ہو تو دین جو اگر آپ کسی کوٹری میں، کسی پچھلے جیسے سٹور ہوتے ہیں ہمارے، وہاں جا کے نماز پڑھو گے تو آپ کو مزید ثواب ملے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رکوع کرو، کس کے ساتھ؟ رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اتأمرون کیا تم حکم دیتے ہو، الناس لوگوں کو، بالبر نیکی کا، وتنسون اور تم بھول جاتے ہو، انفسکم اپنے آپ کو، وانتم اور تم تتلون پڑھتے ہو، الکتاب کتاب۔ اب یہاں دیکھیں، یہاں سے مراد عام لوگ بھی ہو سکتے ہیں اور علماء کرام بھی ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لوگوں کو حکم تو علماء کرام بھی دے سکتے ہیں نا۔ اب یہاں کتنے سوچنے والی بات ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ نہیں کہ اگر تم کسی کو کسی نیکی کا حکم دے رہے ہو اور تم خود جو ہے وہ برائی کر رہے ہو، ٹھیک ہے، ایسا نہ کرنا کہ دوسروں کو تم جو ہے وہ نیکی کا حکم دو اور خود جو ہے تم برائی کا کام کرو۔ یہاں جو ہے نا وہ علماء یہود سے بھی مراد ہو سکتا ہے کہ وہ جو علماء یہود تھے نا، ان کے رشتہ دار مسلمان جو ہے نا وہ اسلام کے متعلق ان سے جب بھی دریافت کرتے تھے نا تو وہ کہتے تھے ٹھیک ہے تم اس دین پر قائم رہو، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دین حق ہے۔ کچھ لوگ جو علماء تھے مین کے جو توریت کا علم رکھنے والے تھے، لیکن
کچھ تو تھے نا جو انہوں نے ویسے ہی رد و بدل کر دیا کہ نہیں نہیں ایسا ہے ہی نہیں، وہ جھوٹ بول رہے ہیں. کچھ تھے جو اللہ سے ڈرنے والے تھے، وہ کہتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دین سچا ہے، تم اس پہ قائم رہو. لیکن وہ جو خود تھے نا وہ یہودی تھے. کس کی وجہ سے؟ اپنے رشتہ داروں کی وجہ سے، کہ لوگ کیا کہیں گے کہ یہ اب یہودی سے مسلمان ہو گئے، لوگ باتیں کریں گے یہ سب. تو وہ جو ہے نا ان کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم خود تو لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو لیکن اپنی جانوں کو بھول جاتے ہو. حالانکہ تمہیں تورات کا پورا علم ہے، پورا تم پتہ ہے کہ کیا ٹھیک ہے اور کیا غلط ہے، لیکن تم لوگ پھر بھی نہیں سمجھتے. اب یہاں پہ ہمارے بارے میں بھی ہو سکتا ہے. فار ایگزامپل کوئی شخص ہے، ٹھیک ہے، وہ بہت زیادہ ہم کہتے ہیں کہ کتنا نیک ہے، وہ ہر وقت نماز پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے. اب نماز کا ٹائم ہوا ہے، وہ کہتے ہیں آؤ چلو یار نماز پڑھتے ہیں. نماز پڑھی، پھر کچھ دیر بعد دوسری نماز کا ٹائم ہو گیا، اس نے کہا چلو مجھے نماز پڑھنی ہے، نماز پڑھتا ہے. اور جب واپس آتا ہے تو آ کے وہ کچھ لوگوں کی چگلیاں کرنے لگ جاتا ہے. ٹھیک ہے، دیکھیں اب ہم سوچیں گے نا کہ یہ کیا بندہ ہے کہ ایک طرف دیکھو یہ کتنی نمازیں پڑھتا ہے اور دوسری طرف یہ لوگ کی جو ہے وہ چگلیاں کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تم کسی کو نیکی کا حکم دیتے ہو نا تو تم نے خود کو نہیں بھولنا، خود بھی تم نے اس نیکی پہ عمل کرنا ہے، اس راستے پہ چلنا ہے. اور تم کتاب جانتے ہو، ہم بھی کتاب اب ہم پڑھ رہے ہیں، ہم آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ کی قرآن مجید کو جان رہے ہیں. تو ہمیں بھی جو ہے نا اس بات کا پورا دھیان دینا ہے کہ ہم دوسروں کو جو کام کرنے کا کہہ رہے ہیں ہم اس پہ خود بھی عمل کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افلا تعقلون، کیا پھر تم نہیں سمجھتے؟ وَاسْتَعِینُوا، اور تم مدد حاصل کرو، بالصبری، صبر سے، والصلاۃ، اور نماز سے. بہت ہی خوبصورت یہ آیت ہے. یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم مدد حاصل کرو نماز کے ساتھ اور صبر کے ساتھ. تمہیں جب بھی کوئی بھی پرابلم ہو، کوئی بھی تمہیں لگے کہ اس کا حل جو ہے وہ مجھے نہیں مل رہا، کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی بھی پرابلم ہوتی تھی نا وہ نماز پڑھتے تھے، نماز سے اللہ تعالیٰ سے پوچھتے تھے کہ اللہ میں اس کے ساتھ کیا کروں. واقعہ خندق کے بارے میں آتا ہے، انشاءاللہ ہم آگے اس جنگ کے بارے میں پڑھیں گے. کہتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ میں نے اپنی زندگی میں اس رات اس خوفناک رات سے زیادہ کوئی خوفناک رات نہیں دیکھی. جب صحابہ کرام جو ہے وہ خندق بنا رہے تھے اور اتنی وہ خوفناک رات ہی تھے، کہتے ہیں کہ ایک بندہ دوسرے کو بھی وہ نا نظر نہیں آ رہا تھا، اور اتنی زیادہ سردی تھی کہ برا حال ہو رہا تھا. اور باہر سے کافروں نے جو ہے نا وہ مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے ان کی ساری فوجیں آ گئی. نبی پاک کہتے ہیں مجھے تب دو ڈر تھے، ایک یہ کہ ایک تو باہر سے کافر حملہ کریں گے، اور دوسرا وہ اندر والے جو ان کے قبیلے میں یہود ہیں وہ کہیں سے ہم پر حملہ نہ کر دے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا ہوا تھا، جو قبیلے کی عورتیں تھیں نا، جتنی بھی عورتیں تھیں ان کو ایک گارڈ میں بھیج دیا تھا، اور ان کے ساتھ ایک صحابی کو مقرر کر دیا تھا، حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. اب جو ہے نا حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کیا کرتے تھے، وہ شعر و شاعری کرتے تھے. وہ جو عرب کے لوگ تھے نا، جو یہود تھے، وہ بہت بڑے شاعر تھے. وہ استغفر اللہ اکثر اوقات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر دیتے تھے شعر بنا کے. تو جو حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے نا وہ ان کا جواب دیا کرتے تھے اپنے شعر بنا کے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ عزیز تھے. اب وہ چونکہ شاعر تھے اور شاعروں کا جو دل ہوتا ہے وہ بہت نرم ہوتا ہے، وہ کہتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے جو ہے نا یہ تلوار وغیرہ یہ کام نہیں ہوگا. تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی خصوصیت دیکھتے ہوئے کہ چلو ان سے یہ نہیں ہوتا، جنگ نہیں ہوتا، تو یہ عورتوں کو حفاظت کریں گے، مطلب عورتوں کے پاس ان کو چھوڑ دیا. اب ہوا کچھ یوں کہ جو وہاں کے جو یہود وغیرہ تھے نا ان کے اندر کے انہوں نے ایک جاسوس بھیجا کہ دیکھ کے آؤ کہ کیا ان کے پاس زیادہ لوگ تو نہیں، عورتوں کے پاس ان لوگوں نے زیادہ وہ اپنے صحابہ کو چھوڑا ہوا ہے، زیادہ لوگوں کو چھوڑا ہوا ہے ان کی حفاظت کو، نہیں تو ہم ان پہ حملہ کر دیں، عورتوں اور بچوں پہ ہم حملہ کر دیں تو ان کو یہاں سے ہم کمزور کر دیں گے. تو ویسا انہوں نے اپنے 2 جاسوس بھیجے. ایک آگے کو گیا، اس نے دیکھا کہ صرف عورتیں اور بچے ہیں اور صرف ایک صحابہ ہے اور کوئی بھی نہیں ہے. تو وہ خوش ہوا کہ ہم ایزیلی جو ہے نا ان پہ حملہ کر کے تو ان کو جو ہے نا ہم اپنے کنٹرول میں کر سکتے ہیں. ایک آدمی اس کا نا پیچھے تھا، میں نے آپ کو بتایا اندھیرا اتنا تھا کہ ایک بندہ بھی جو نا وہ ٹھیک طریقے سے اتنا نہیں دکھائی دے رہا تھا. اب حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا وہ انہوں نے اس آدمی کو دیکھ لیا اور حضرت حسان سے کہا کہ ہم کو اس کو یہیں قتل کر دینا چاہیے، اگر یہ اپنے قبیلے کے پاس گیا
تو ان کو بتا دے گا کہ ہمارے پاس زیادہ لوگ نہیں ہیں، وہ ہم لوگوں کو آ کے قتل کر دیں گے۔ اب حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ وہ کہتے ہیں نہیں مجھ سے تو یہ نہیں ہوگا، وہ تھوڑا گھبرا گئے۔ تو حضرت صفیہ نے کیا کیا، انہوں نے اپنا پورا خود کو کور کیا، انہوں نے ایک ڈنڈا لیا اور جا کے اس کو بہت مارا، اتنا مارا کہ وہ مر گیا۔ اب جو آدمی پیچھے تھا نا، وہ یہ کھڑا ہوا دیکھو کہہ رہا تھا ان کے پاس اتنے لوگ ہیں، کیونکہ وہ اندھیرا تھا، پتہ لگ تو رہا نہیں تھا کہ عورت ہے کہ مرد ہے۔ تو انہوں نے کہا اچھا ان کے پاس اتنی فوج ہے کہ انہوں نے اس کو بھی مار دیا ہے۔ تو وہ واپس قبیلے گیا اور اس نے کہا کہ آپ تو ان کو آپ وہاں بالکل نہ جانا، بالکل حملہ نہ کرنا، ان کے پاس بہت زیادہ فوج ہے، وہ بہت طاقتور ہیں، وہ آپ کو ہی ختم کر دیں گے۔ تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سارے واقعے کا پتہ چلا تو نبی پاک نے وہاں صحابہ کرام کو ان کی حفاظت کے لیے بھی بھیجا تھا، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات، اور صحابہ کرام کہتے ہیں پوری رات وہ روتے رہے اور اللہ تعالیٰ سے نماز پڑھ کے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کی کہ اللہ ہماری مدد کر، بہت مدد کر، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد بھی کی۔ تو پوری رات جو ہے نا انہوں نے نماز پڑھی اور صبر کیا، صبر کے ساتھ جو ہے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد بھی کی۔ ہمیں بھی جب بھی کبھی کوئی بھی پریشانی ہو، کوئی بھی مسائل ہو، تو یہی کوشش کرنی ہے کہ آپ 2 رکعت نفل پڑھیں اور پھر اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور مدد کرتے ہیں، پورے یقین کے ساتھ اگر آپ جو ہے یہ نفل ادا کرو، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، وہ بھی ایک بہت بڑی صحابہ تھے، کہتے تھے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہر وقت رہتا تھا۔ ایک رات جو ہے وہ تہجد کے وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں نے جو ہے وضو کا پانی لایا، تو نبی پاک بہت خوشی اور انہوں نے فرمایا کہ ربیہ مانگ تو کیا مانگتا ہے مجھ سے؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ جنت میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں۔ ماشاءاللہ دیکھیں انہوں نے کتنی بڑی بات مانگی تھی نبی پاک سے کہ میں جنت میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے سوا اور کچھ؟ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ نہیں مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، میری بس یہی خواہش ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کثرت سے سجدے کیا کرو اور نوافل کثرت سے جو ہے نا وہ پڑھا کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری یہ مراد جو ہے وہ ضرور پوری کریں گے۔ اور حضرت ابو ہریرہ بھی تو فرماتے ہیں، وہ بھی حدیث میں آتا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ سجدہ کی حالت میں بندہ اللہ تعالیٰ کے سب سے قریب ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی خود جو ہے وہ ساری باتیں سنتے ہیں کہ مانگ مجھ سے کیا مانگتا ہے، میں تمہیں عطا کرتا ہوں۔ تو جب بھی کبھی آپ کو کوئی بھی پریشانی، کوئی سمجھ نہ آ رہی ہو کسی بھی مسئلے کی، تو آپ نے کیا کرنا ہے، وضو کرنا اور 2 نفل پڑھنے، اللہ تعالیٰ سے مانگنے کہ اللہ تعالیٰ میں اس پریشانی کو حل کر دے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد ضرور کریں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّهَا، اور وہ لَكَبِيرَةٌ بڑی بات تھی، الا مگر علی الخاشعین، عاجزی کرنے والوں پر۔ مطلب کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ مدد حاصل کرنا صبر اور نماز سے یہ بہت بڑی بات ہے، لیکن کس کے لیے بڑی بات نہیں ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے، جو عاجزی کرتے ہیں، جن کو عبادت میں سکون ملتا ہے، ٹھیک ہے، ان کے لیے یہ بالکل بھی دشواری کی بات نہیں ہے، ان کو تو بلکہ جب بھی وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے ان کو سکون ہی ملے گا۔ بڑی بات یا دشواری تو منافقین کو ہوگی نا کہ اچھا اللہ تعالیٰ اب ہمیں اتنا حکم دے رہے کہ ہم نمازیں پڑھیں، یہ کریں، وہ کریں، اتنے حکمات پہ عمل کریں، تو اس طرح کی باتیں منافقین کریں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں الذین، وہ جو یظنون یقین رکھتے ہیں، انہم کہ وہ ملاقو روبرو ہونے والے ہیں، ملنے والے ہیں، ربہم اپنے رب سے، وَأَنَّهُمْ، اور یہ کہ وہ الیہ اس کی طرف راجعون لوٹنے والے ہیں۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ مومنین کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ جو لوگ یقین رکھتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ملنے والے ہیں۔ ہم نے سورہ فاتحہ میں بھی کہا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ ہم یقین رکھتے ہیں آخرت کے دن پر کہ ہم نے مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے، مالک یوم الدین، کہ آپ مالک ہو بدلے کے دن کے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایمان کا یہ حصہ ہے کہ آپ قیامت کے دن پہ یقین رکھو گے، قیامت ہونی ہے، اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ حساب و کتاب ہونا ہے۔ اور مومنین کے لیے اتنی بڑی خوشخبری ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنت میں جو مومنین جائیں گے نا، اللہ تعالیٰ ان کو خود اپنا دیدار کروائیں گے۔ ماشاءاللہ کتنی پیاری وہ گھڑی ہوگی جب اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا دیدار کروائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ گھڑی دیکھنا نصیب فرمائے سب کو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ سے ملنے کی امید رکھتے ہیں کہ وہ قیامت کے دن جنت میں اپنے اللہ تعالیٰ کے روبرو ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ پھر سے جو ہے وہ بنی اسرائیل کو ان کی نعمتیں یاد کروا رہے ہیں کہ یا بنی، اے اولاد اسرائیل، اسرائیل یعنی حضرت یعقوب کی،
اسکرو تم یاد کرو نعمتی یلتی، نعمتی میری نعمت، التی جو انعمت میں نے بخشی علیکم تم پر۔ اب یہ کون سی نعمت اللہ تعالیٰ نا بہت دفعہ، یہ تقریباً آپ آیت اس طرح کی نا بار 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 پڑھو گے کہ اللہ تعالیٰ بار بار جو ہے نا بنی اسرائیل کو نعمتیں یاد کروائیں گے کہ دیکھو میں نے تم پہ کتنی نعمتیں کی، لیکن تم نے کیا کیا، تم نے اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو ہی بدل دیا، تم نے اللہ تعالیٰ کی قرآن کو جو کتاب تھی اس کو ہی بدل دیا۔ تو ابھی آپ پہلے ہم نے پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو نعمتیں یاد کروانے ہیں، اب دوبارہ اللہ تعالیٰ ان کو نعمتیں یاد کروا رہے ہیں کہ کتنی اللہ تعالیٰ نے تمہیں نعمتیں دی ہیں۔ وَأَنِّي اور یہ کہ فضلتکم تمہیں فضیلت دی علی العالمین تمام جہانوں پر۔ آپ کو پتہ ہے نبی ہم جو امت محمدی ہے ابھی تو سب سے زیادہ فضیلت والی جو امت ہے وہ ہماری ہی ہے، لیکن ہم سے پہلے جو امت تھی نا وہ بنی اسرائیل کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو پوری دنیا پہ جو ہے وہ فضیلت بخشی تھی، جتنے انعامات جتنی کرامتیں اللہ تعالیٰ نے ان پہ کی تھی نا کسی پہ نہیں کی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ اسی بات کا ان کو یاد کروا رہے ہیں کہ یاد کرو کتنی نعمتیں کی ہیں میں نے تم پہ، کتنی زیادہ۔ یاد ہوگا آپ نے واقعہ سنا ہی ہوگا کہ یہ لوگ اپنی بیٹیوں کو قتل کر دیا کرتے تھے، ان کا جو بادشاہ تھا فرعون، آگے واقعہ آئے گا کہ وہ بیٹوں کو قتل کر دیتا تھا اور بیٹیوں کو زندہ رکھتا تھا، آگے واقعہ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نعمت کی ان پہ، حضرت اپنے نبی بھیجے، پھر یہ ان کا سارا ختم ہوا، اللہ تعالیٰ نے ان کو فرعون سے نجات دی، یہ ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ آگے ون بائی ون جو ہے نا وہ ڈسکس کریں گے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ ان کو یاد کرا رہے ہیں کہ میں نے تمہیں کتنی نعمتیں بخشی، تمہیں فضیلت دی عالمین پر، تم پھر بھی بھٹکے جا رہے ہو، تم پھر بھی اسلام پہ عمل نہیں کر رہے۔ وَاتَّقُوا اور ڈرو یومن اس دن سے لا تجزی نہ بدلہ دے گی نفس کوئی شخص۔ اب یہ دیکھیں یہ نکرہ ہے، نکرہ میں نے آپ کو فرسٹ لیکچر میں بتایا تھا اس چیز کو کہتے ہیں جو عام چیز ہو، ٹھیک ہے، ایک چھوٹی سی جان بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہی ہے کہ کسی کو کوئی نفع نہیں دے گی، یہ نکرہ ہے، نفس کوئی شخص، ان نفسن کسی بھی جان سے، ٹھیک ہے، یہ دونوں نکرہ کے ہیں، شیئن کچھ، ولا اور نہ، یقبلو قبول کی جائے گی، منہا اس سے، شفاعت کوئی سفارش، ولا اور نہ یؤخذ لیا جائے گا، منہا اس سے، عدل کوئی معاوضہ، ولا اور نہ ہم وہ ینصرون مدد کیے جائیں گے۔ اب دیکھیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ ڈرا رہے ہیں یہودیوں کو بھی اور ہم کو بھی، کہ ہم اکثر کہتے ہیں نا کہ چلو جو ہے وہ ہم گناہ کر بھی لیں تو کوئی بات نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بچا ہی لیں گے۔ دیکھیں ایک بات آپ نے کلیئر کریں، نبی پاک ڈیفینیٹلی اپنی امت کو بچائیں گے، لیکن ان لوگوں کو جو نیک لوگ ہوں گے اور ان سے کچھ مسٹیکس ہو گئی ہوں گی، جیسے ہم تو ہیں انسان ہی ہیں نا، گناہوں کے پتلے ہیں، گناہ ہو ہی جاتے ہیں۔ نبی پاک ان لوگوں کو بچائیں گے جو نیک ہوں گے اور ان سے غلطیاں ہو جائیں گی، تو ان کے لیے سفارش ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ پوری زندگی جو ہے وہ احکامات کی نافرمانی کرتے رہو، بالکل اللہ تعالیٰ کی بات نہ مانو، یہی سوچتے رہو کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نبی پاک کی سفارش ہمارے لیے قبول کر لیں گے، تو ایسا نہیں ہوگا، نبی پاک خود نہیں کریں گے آپ کے لیے سفارش۔ سفارش کے لیے یہ ہے کہ آپ کو نیک ہونا پڑے گا، آپ نیک ہو لیکن آپ سے کچھ غلطیاں ہو گئی ہیں تو اللہ تعالیٰ وہ آپ کے گناہوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کے ساتھ وہ ختم کر دے گا اور آپ کو جنت میں بھیج دے گا۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ آپ بالکل ہی عمل نہیں کر رہے اور بالکل گناہوں میں اور یہ سوچو کہ چلو ہماری سفارش ہو جائے گی، ایسا بھی نہیں ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ڈرو اس دن سے، نہ بدلہ دے گی کوئی بھی جان کسی بھی شخص کو۔ ہم ایسا کرتے ہیں نا آج کل کہ کوئی بھی کسی کو مسئلہ، اور ہم بڑے اگر کوئی امیر ہو کسی کا جاننے والا تو جا کے اس کو بچا لیتا ہے یا معاوضہ دے لیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس دن کسی کا کوئی بدلہ قبول نہیں کیا جائے گا، کوئی سفارش، کوئی معاوضہ، کوئی کچھ قبول نہیں کیا جائے گا۔ جو آپ کے اعمال ہوں گے وہی سب کچھ ہے۔ تو کوشش کریں اپنے اعمال کو درست کرنے کی، اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ عمل کرنے کی۔ دیکھیں اسلام بالکل بھی مشکل نہیں ہے، بالکل وہ ہمیں وہی چیزیں سکھاتا ہے جو ہمارے لیے بہتر ہے، کیسے زندگی گزارنی ہے، وہ سارے جو اللہ تعالیٰ ہمیں احکامات دیتے ہیں نا وہ ہمارے لیے بینیفٹ ہے۔ اگر ہم بیٹھ کے کسی دن سوچیں کہ اچھا یہ احکام کس لیے، اب دیکھیں پردے کا حکم جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے، اس میں ہمارے منہ چھپانے سے اللہ کو کیا فائدہ، کیا اللہ کو کیا حصہ مل رہا ہے، وہ کس لیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ پروٹیکٹ کر سکے زمانے سے، کہ ہم خود کو پروٹیکٹ کر سکے۔ اور اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ اگر میں نے ایسے ہی حکم دیا ہوتا کہ چلو پردے کر لو تو ایسی قوم ہے کہ اسے نہیں مانی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اب سزائیں رکھی ہیں کہ جو میرے حکمات پہ عمل نہیں کرے گا اس کو یہ سزا ملے گی۔ یہ ساری کس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک ماں کی طرح کہ بچ جاؤ، اس گناہ سے بچ جاؤ، یہ کام نہیں کرو، اس کی یہ سزا ہوگی، یہ ہوگی، ہم کسی طریقے سے تو وہ عمل کر لیں۔
چلو اللہ تعالیٰ کی محبت میں نہیں، ڈر سے ہی کر لیں لیکن کر تو لیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن کے ہر عمل پہ جو ہے وہ عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔